محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے قرآن کریم میں 18ویں پارے کی جو شروع کی جو آیتیں ہیں سورہ مومنون کی، وہ ابتدائی آیات میں نے تلاوت کی ہے، اور میں نے ابھی جتنی آیتیں تلاوت کی ہیں ان ساری آیتوں کا جو عنوان ہے اس پر وقتاً فوقتاً گفتگو ہو چکی ہے۔ اس کے بعد جو آیت ہے والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، کہ قرآن کریم کہتا ہے، چونکہ ابتدائی آیات میں اللہ رب العزت نے مومنوں کی صفات کو، اوصاف کو بیان فرمایا کہ کون لوگ ہیں مومن، اور ایمان والی جو صفت ہے، مومنانہ صفت ہے، وہ کون کون سی ہے۔ تو اسی میں اللہ نے فرمایا کہ والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، مومن کی صفت یہ ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو وہ امانت کا پاس و لحاظ رکھے۔ ایمان والے کی صفت یہ ہے، ایمان والا وہ ہے کہ اگر وہ کوئی وعدہ کرے، کسی سے کوئی عہد و پیمان کر لے، تو ایمان والے کی علامت، مومن کی صفات یہ ہے کہ وہ اس وعدے کی، اس عہد کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ یہ مومن ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ جس شخص کے اندر 3 صفت پائی جائیں، کتنی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا من کن فیہ کان منافقا ثلاثا، کتنی صفت؟ 3۔ آپ نے فرمایا کہ جس شخص کے اندر 3 صفت پائی جائے وہ خالص منافق ہے۔ وہ کون سی صفت ہے بھائی؟ آپ نے گنوایا۔ پہلی صفت وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، کیا صفت بیان فرمائی؟ کہ جب کوئی شخص بات کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے، کیا کرتا ہے؟ بات کرے اور وہ جھوٹ بولے، تو فرمایا یہ جو صفت ہے یہ خالص منافق کی صفت ہے، یہ ایمان والے کی صفت نہیں، مومنانہ صفت نہیں ہے۔ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ آگے فرمایا وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، دوسری صفت یہ بیان فرمائی کہ جب وہ وعدہ کرے تو کیا کرے؟ اس کی خلاف ورزی۔ جب کسی سے کوئی عہد و پیمان کرے تو پھر اسے توڑ دے، یہ مومن کی صفت نہیں ہے۔ مومن کی صفت تو یہ ہے کہ اگر کسی سے کوئی وعدہ کر لیا، کسی سے کوئی عہد و پیمان کر لیا تو اب کر لیا، بات ختم ہو گئی، اب کوئی بات، کوئی حیلہ، کوئی کچھ نہیں، وعدہ ہو گیا تو ہو گیا، وعدے کو پورا کیا جائے گا۔ تیسری صفت آپ نے بیان فرمائی کہ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، کہ جب کوئی امانت اس کے پاس رکھوائی جائے، جب کوئی شخص اس کو امین سمجھ کر کے کوئی امانت اس کے پاس رکھے اور وہ اس میں خیانت کر ڈالے، اگر یہ 3 صفت پائی جا رہی ہے تو یہ 3 اوصاف کا جو حامل جو شخص ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خالص منافق ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے۔
اب ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے گریبان میں جھانکیں اور دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیمانہ بتایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول بیان فرمایا ہے، جو ترازو دیا ہے، ہم اس پیمانے پر، اس ترازو میں ہم کہاں ہیں؟ کیا ہمارے اندر بھی یہ اوصاف پائی جاتی ہے کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں؟ کیا ہمارے اندر بھی خدا نخواستہ یہ صفت پائی جاتی ہے کہ ہم وعدہ کرتے ہیں اسے توڑ دیتے ہیں، وعدے کا اور عہد و پیمان کا کوئی پاس و لحاظ نہیں؟ یہ اس وقت بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارا۔ ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں یہ چیز خوب عام ہے، یہ دو چیزیں تو خوب عام ہیں۔ کیا؟ جھوٹ بولنا عام بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اور پھر جب کہہ دے کوئی، یہ پتہ چل جائے کہ یہ تو بات جھوٹ تھی، یہ بات آپ کی غلط تھی، وہ کہے ارے کوئی نہیں یار، بس میں تو مزے لے رہا تھا تمہاری، کیا کہتے ہیں، بس میں تو چونکہ تمہیں چیک کر رہا تھا، میں تو بس چونکہ بس تھوڑی سی تفریح کر رہا تھا تمہارے ساتھ، میرا مقصد یہ نہیں تھا۔ اسی طرح سے کئی مواقع آتے ہیں، اس میں سے ایک موقع یہ آتا ہے جب ہم خوب کثرت سے جھوٹ بولتے ہیں، بلکہ جھوٹ بولنے کو اس دن فرض عین سمجھتے ہیں، وہ ہے اپریل فول، اپریل کی پہلی تاریخ، بولتے نہیں جھوٹ، بولتے نہیں آج تو جھوٹ بولنا ہی، آج جھوٹ بولنا ہی ہے۔ میرے بھائی، میرے دوستو، جھوٹ کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، کسی صورت جائز نہیں ہے، وہ کسی صورت جھوٹ جائز نہیں ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب وہ چھوٹے تھے اور پڑھنے کے لیے جب نکلے تو ان کی والدہ نے ان کو 40 اشرفی دی۔ کتنے؟ 40 اشرفی، بہت بڑی رقم ہوتی ہے، یہ 40 سونے کے سکے ہیں، بہت بڑی رقم ہے، حساب ابھی بھی لگائیں گے تو یہ حساب کئی لاکھ کو پہنچے گا۔ 40 اشرفی ان کی والدہ نے ان کے حوالے کیا۔ اب وہ بہت چھوٹے سے تھے، نابالغ، اب ان کے ہاتھ میں نہیں دیا، ان کی والدہ نے ایسا کیا کہ ان کو جو کپڑا جو پہنایا، جو کپڑا دیا تھا، اس کے آستین میں ایک الگ سے جیب بنایا ان کے لیے اور وہاں رکھ دیا، اور ان کو بتا دیا کہ دیکھو پیسے میں یہاں رکھ رہی ہوں تاکہ تمہارے پیسے محفوظ رہے اور جاؤ پڑھنے کے لیے۔ اب بغداد کے سفر پر نکل گئے، کہاں نکل گئے؟ قافلہ جا رہا تھا بغداد کی جانب، ان قافلوں کے ساتھ ہو لیے۔ اب وہ جو زمانہ ہے وہ بہت زیادہ پرامن زمانہ نہیں ہے، اور راستے بھی ویسے ہی ہیں، آج کے جیسا راستہ نہیں ہے کہ ٹرین میں یہاں بیٹھے اب سیدھا وہیں اترنا ہے، ہوائی جہاز میں اس ملک میں بیٹھے اور دوسرے ملک میں لینڈ ہوگا، درمیان میں کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ جب پہاڑوں سے اور سمندروں سے اور ندیوں کے کنارے سے ہو کر کے گزر کر جانا پڑتا تھا، اس راستے میں جنگل بھی آتے، پہاڑ بھی آتے، سب کچھ آتے، راستے میں اس قافلے پر حملہ ہو گیا، ڈاکوؤں نے پورے قافلے کو گھیرا اور جس کے پاس جو سامان تھا سب لے لیا، چھوڑا کچھ بھی نہیں۔ اب یہ چھوٹے سے تھے تو کسی نے ان سے پوچھا بھی نہیں کہ تمہارے پاس بھی کچھ ہے کیا، کسی نے ٹوکا ہی نہیں۔ جب سارا ان کا کام ہو گیا، جب وہ فارغ ہو گئے تو ان لوگوں میں سے کسی کے دل میں خیال ہے کہ اچھا اس کو تو پوچھا نہیں، ذرا چلو پوچھ ہی لیں۔ ان سے پوچھا ہاں بھائی تمہارے پاس بھی کچھ ہے کیا؟ انہوں نے کہا ہاں ہے۔ پوچھا کیا ہے؟ اس نے کہا 40 اشرفی ہے۔ بولا اچھا۔ تو انہوں نے ان کو لگا کہ چھوٹا بچہ 40 اشرفی کہاں سے لے آئے گا؟ 40 اشرفی بھائی 40 سونے کے سکے کہاں سے آئے ان چھوٹے کے بچوں کے پاس؟ آج ہمارے بچوں کو بھی ہم کہاں دیں گے؟ اگر سونے کا ہی سکہ ہو تو نہیں دیں گے بھائی، کہ پتہ نہیں کہاں ضائع کر دے اتنی بڑی رقم۔ تو انہوں نے بس یوں ہی ٹال دیا۔ تو اس ڈاکو کا جو سردار تھا اس کے پاس گئے، اور جب سارا مال سمیٹ لیا تو باتوں باتوں میں جب بات آئی، ان سے کہا کہ چھوٹا سا بچہ ملا تھا، ان سے میں نے پوچھا تو اس نے یوں کہا
اس نے کہا کہ بلاؤ، کیا واقعی ہو؟ ان کو بلایا، بولا ہاں بھائی کتنے تمہارے پاس؟ کہا 40 ہے، 40 اشرفی ہیں۔ اچھا پھر نکالو کہاں ہے؟ انہوں نے نکالا، اندر میں تھا، بڑی حفاظت سے والدہ نے دی تھی بھائی۔ تو جب دے دیا نکال کر کے، تو وہ جو قافلے کا سردار تھا اس نے کہا کہ بیٹے ایک بات بتاؤ، تم چھوٹے تھے، تمہیں تو ویسے بھی کوئی ٹوکتا نہیں، دوسری چیز یہ ہے کہ تمہاری والدہ نے جس حفاظت کے ساتھ یہ رقم تمہارے حوالے کی تھی، یہاں تک تو ہماری نگاہ بھی نہیں پہنچتی، ہم اگر تمہیں چیک بھی کرتے تب بھی ہمیں نہیں ملنے والا تھا، تو پھر تم نے بتایا کیوں؟ وہ کہنے لگے کہ سنو، بتانے کی بات یہ ہے کہ جب میں گھر سے نکل رہا تھا تو میری والدہ نے ایک نصیحت کی تھی کہ بیٹا علم دین حاصل کرنے جا رہے ہو، کبھی جھوٹ مت بولنا۔ کیا کہا؟ بیٹا علم دین حاصل کرنے جا رہے ہو، مدرسے میں پڑھنے جا رہے ہو، جھوٹ کبھی نہ بولنا۔ انہوں نے کہا کہ میری والدہ نے نصیحت کی تھی جھوٹ نہیں بولنا، تو میں جھوٹ کیسے بول سکتا تھا؟ اب چونکہ وہ جو ڈاکو تھے وہ سارے تو تھے مسلمان، سارے کلمہ گو تھے، اس بچے کی بات ان کے دلوں پر ایسی اثر کری گئی کہ اس چھوٹے سے بچے نے اپنی ماں سے جو وعدہ کیا تھا، اپنی ماں سے جو عہد و پیمان کیا تھا، اس کا اس قدر پاس و لحاظ رکھا کہ یہ ساری کی ساری دولت اگر ضائع ہوتی ہے تو ہو جائے، اس کی پرواہ نہیں اسے۔ اس چھوٹے سے بچے کے اندر اس قدر عہد و پیمان کا اس قدر لحاظ ہے۔ میں تو پھر بھی اس لائق ہوں، میں تو جوان ہوں، میری اب عمر ڈھل چکی ہے، میں نے نہ جانے اپنے رب کے کتنے وعدوں کو، کتنے عہد و پیمان کو، کتنوں کو ٹھکرا ڈالا۔ انہوں نے کہا کہ سنو بچے، تمہاری بات آج اس قدر میرے دل پر اثر کر گئی کہ میں آج تمہارے ہاتھ پہ توبہ کرتا ہوں، میں تمہارے ہاتھ پہ توبہ کرتا ہوں، اور جس کا جو سامان لیا سب کو واپس کر رہا ہوں، اور آج تمہارے ہاتھ پہ توبہ کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی یہ کام کبھی نہیں کروں گا، کبھی یہ کام نہیں کروں گا، توبہ کرتا ہوں آج۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ چیز یہ ہے جھوٹ کی برکت اور اس کی نحوست، سچ بولنے کے فائدے اور جھوٹ کی نحوست۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ یہ کہیں گے کہ فلاں شخص فلاں شہر میں، فلاں بستی میں، فلاں ملک میں ایک شخص ہے جو امین ہے۔ کیا ہے؟ ارے ایک شخص ہے جو بڑا امانت دار ہے، دیانت دار ہے، فلاں بستی میں ہے، فلاں شہر میں ہے۔ ایسا زمانہ آئے گا، یعنی کہ لوگ امین نہیں ہوں گے، لوگوں کے اندر عہد و پیمان کا کوئی لحاظ نہیں ہوگا، کب کس سے کون سا وعدہ کیا، کب کس کو توڑ دیا، مسئلہ کوئی نہیں، کوئی عہد و پیمان کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، سارے کے سارے لوگ خائن ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر کے موقع پر، جو خیبر کا جو قلعہ تھا جہاں یہودی آباد تھے، ان کا جب محاصرہ کر لیا، گھیر لیا اس قلعے کو، اور وہ جو خیبر کا وہ جو قلعہ تھا وہ کئی قلعوں پر، چھوٹے چھوٹے قلعوں پر وہ مشتمل تھا، اس کا محاصرہ ہو گیا، وہاں یہودی تھے۔ حالانکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تھے تو یہودیوں سے کیا ہوا تھا؟ ایک عہد ہوا تھا، ایک پیمان ہوا تھا، ایک معاہدہ ہوا تھا کہ کبھی کوئی مسئلہ ہو جائے تمہارے ساتھ تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، ہم پر کوئی آفت پریشانی آئے تو تم ہمارے ساتھ کھڑے ہوگے۔ یہ معاہدہ کر لیا تھا آپ نے، لیکن جیسے ہی موقع لگا اس نے فوراً صرف یہ نہیں کہ عہد و پیمان کی خلاف ورزی کی، مسلمانوں کے پیچھے چورا گھونپنے کے لیے بھی تیار۔ یہ یہودیوں کی پرانی صفت ہے، ان کو عہد و پیمان، امانت، دیانت کا کوئی مسئلہ نہیں کیا، یہ ان کو صرف اور صرف اپنا فائدہ، یہ ہر زمانے میں ایسا ہے، یہ سازشی ہر زمانے میں سازشی رہے۔
ان کے ساتھ کوئی کتنا احسان کر دے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج اس کا جیتا جاگتا ثبوت ہے، جس زمین پر مسلمانوں کی جس زمین پر یہ آباد ہے 1942 میں یہ وہ زمین ہے کہ یہودیوں کو جب ہٹلر نے جب مارا تھا جرمنی میں، جب گیس کے چیمبر میں ڈال کر کے جلا دیا گیا تھا بلکہ بھلا دیا تھا، پوری دنیا میں کوئی جائے پناہ نہیں تھی اس کی، پوری دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں تھا جس میں جو اس کو پناہ دینے کے لیے تیار ہو یہودیوں، کیونکہ ان کی فطرت سے ان کی صفت سے سارے لوگ واقف تھے۔ یہ جہازوں میں بیٹھ کر کے پوری دنیا کے چکر لگا رہے تھے، کوئی تو شرم دے دو، کوئی تو رکھ لو۔ تو اس وقت مسلمانوں نے پناہ دی تھی کہ ٹھیک ہے تم یہاں رہو، تمہیں ہم رہنے کی اجازت دیتے ہیں۔ اور آج صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر، خیبر کا جب محاصرہ کیا ہوا تھا، تو جب محاصرے کو کئی دن گزر گئے، سارے یہودی اندر ہیں، کئی دن گزر گئے، تو ایک چرواہا نکلا قلعے سے باہر بکریاں لے کر کے چرانے کے لیے۔ اس چرواہے کا نام بعض کتابوں میں اسود ذکر کیا گیا ہے۔ تو وہ اسود جب باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ قلعے کا محاصرہ ہوا ہے۔ اب وہ تو چرواہا تھا، اس کے لیے کوئی مسئلے کی بات نہیں تھی، تو وہ اس کے دل میں خیال آیا کہ چلو چل کر کے دیکھیں کہ بات کیا ہے، کون لوگ ہیں یہ، کیوں آئے ہیں، کیا چاہتے ہیں۔ تو چرواہا باہر نکلا، جو صحابہ کرام جو محاصرہ کیے ہوئے تو ان میں سے کسی سے ملا اور کہا کہ بھئی آپ یہاں کیوں آئے ہیں، کون لوگ ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کے مقاصد کیا ہیں، آپ کی تعلیم کیا ہے۔ تو صحابہ کرام کا جو لشکر تھا اس نے کہا کہ ہم یہاں آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں، ہم لوگوں نے ان کے ہاتھ پر ایمان لایا ہے اور ان کی ماتحتی میں ہم لوگوں نے اس قلعے کو گھیر رکھا ہے، ہم لوگ ان کے اندر میں کام کر رہے ہیں۔ اس نے کہا اچھا تو پھر کہاں بھائی تمہارا بادشاہ کہاں، بتاؤ تمہارے بادشاہ سے ہم ملیں گے۔ لوگوں نے کہا کہ ہمارا بادشاہ کوئی نہیں، وہ اللہ کے رسول ہے، بادشاہ کوئی نہیں، وہ اللہ کے نبی ہے۔ بولا اچھا تو پھر محل بتاؤ کہاں ہے محل، چلے ہم ذرا دیکھیں۔ لوگوں نے کہا کہ محل بھی کوئی نہیں، وہ کھجور کا چھپر دکھ رہا ہے تمہیں، وہ کھجور کا جو چھپر ہے اسی میں آرام فرما ہے، جاؤ۔ تو اب وہ چرواہا تھا، حبشی تھا، غلام تھا، کالا کلوٹا تھا، کہنے لگا کہ اچھا میں چلا جاؤں ملاقات ہو جائے گی۔ لوگ کہنے لگے ہاں، تو کہنے لگا کہ میں غلام ہوں، کالا ہوں، چرواہا بھی ہوں، ہم سے ایک بادشاہ کیسے مل لے گا، یہ کیا مذاق ہے۔ لوگوں نے کہا کہ وہ بادشاہ نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول ہے، اللہ کے نبی ہے، ان کو کسی سے ملنے میں کوئی عار نہیں ہے، تم ملنا چاہتے ہو جاؤ ملاقات ہو جائے گی تمہاری۔ انہوں نے کہا اچھا ایسی بات ہے تو چلو پھر چل کر کے مل ہی لیتے ہیں۔ وہ شخص گیا اندر، جب اندر گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، اس کے بعد پوچھا کہ آپ کیا دعوت لے کر آئے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں کچھ نہیں کہتا، میری دعوت فقط یہ ہے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اور میری دعوت یہ ہے کہ اس روئے زمین پر اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کسی کی عبادت نہیں ہوگی، صرف اللہ کی، ایک اللہ کی عبادت ہوگی، باقی کسی کی عبادت نہیں ہوگی، میری دعوت یہی ہے۔ تو اس چرواہے نے کہا کہ اچھا اگر میں آپ کی اس دعوت کو قبول کر لوں، آپ کی اس دعوت کو قبول کر لوں تو مجھے کیا ملے گا، مجھے کیا ملے گا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم اس دعوت کو قبول کر لیتے ہو تو اس کے بدلے میں اللہ تعالی تمہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے
جس کا لامتناہی سلسلہ ہے، جو ختم ہی نہیں ہونے والا کبھی. یہ زندگی، یہ تو چند دنوں کی زندگی ہے، چند ایام ہے، یہ تو گزرنا سب کا ہے، ختم ہونا ہی ہے. اس کے بعد جو زندگی آنے والی ہے، اس زندگی میں اللہ تعالی تمہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں گے، اور یہ جو تمہارے جسم کی جو بدبو ہے، یہ بدبو اللہ تعالیٰ خوشبوؤں سے بدل دیں گے. اس نے کہا کہ اچھا ایک بات اور بتائیں، جب میں کلمہ پڑھ لوں گا، میں آپ کی دعوت کو قبول کر لوں گا، تو میری پوزیشن لوگوں میں کیا ہوگی، میرا مقام مرتبہ کیا ہوگا، میری حیثیت کیا ہوگی، بتائیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم نے دعوت کو قبول کر لیا تو تمہارا جو مقام ہوگا، تمہاری جو حیثیت ہوگی، ان لوگوں کے درمیان جو صحابہ کرام کا جو لشکر تمہیں دکھ رہا ہے، یہ تمہیں اپنا بھائی بنائیں گے، تم ان کے بھائی بن جاؤ گے، یہ تمہیں اپنے سینے سے لگائیں گے. اب اور تعجب ہوا کہ مجھ غلام کو ایک چرواہے کو جس کے جسم سے بدبو آ رہی ہے، اس کو یہ سینے سے لگائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں. اس نے کہا تو ٹھیک ہے، پھر میں کلمہ پڑھتا ہوں. اس شخص نے کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اس کے بعد کہا کہ اب میں نے کلمہ پڑھ لیا، آپ کی دعوت کو میں نے قبول کر لیا، اب بتائیں کیا حکم ہے میرے لیے، کیا حکم ہے؟ آپ نے کہا کہ اب تمہارے لیے پہلا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بکریاں تم لے کر آئے ہو، یہ بکری جو تم لے کر آئے ہو، تمہارے پاس جو بکریوں کا جو یہ ریوڑ ہے، یہ تم کسی کی امانت لے کر آئے ہو، تم نے کسی سے عہد و پیمان کیا ہے کہ تم اسے چرا کر کے واپس کر دو گے، لہٰذا پہلے سب سے پہلا کام یہ کرو کہ اس عہد کی، اس پیمان کی حفاظت کرو، جو وعدہ کیا اسے پورا کرو، جو امانت ہے امانت دار تک جس کی امانت ہے وہاں تک پہنچاؤ. پہلا کام یہ کرو، جاؤ. اب دیکھیں یہ وقت وہ ہے، جنگ کے وقت میں دشمن کا جو مال ہوتا ہے اس پر قبضہ کرنا جائز ہے، مسئلہ کوئی نہیں. اور اگر اسلام کی تعلیمات کے علاوہ پوری دنیا کی بات کریں تو جنگ میں سب جائز ہے. جنگ میں اسلام نے اصول کو بیان فرمایا ہے، باقی دنیا کہتی ہے جنگ میں سب جائز ہے، کچھ بھی کرو، اسلام نے اصول متعین فرمایا. جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے تھے، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ رہے تھے، ارادہ جب ہو گیا کہ آج یہاں سے مکے سے ہجرت کر کے نکل جانا ہے، اہل مکہ نے آپ کی زندگی دوبھر کر دی تھی، سارے کے سارے خون کے پیاسے بنے ہوئے تھے، سب نے مل کر کے فیصلہ کر لیا تھا کہ قتل کر دیتے ہیں. جتنے قبیلے تھے سارے قبیلے والے اکٹھے ہو گئے. کیا ہو گئے؟ سارے قبیلے والے اکٹھے ہوئے کہ بھئی ایسا ہے کہ سارے قبیلے والے آؤ، اگر کوئی ایک قبیلہ والا اس کام کو اگر اٹھائے گا تو پھر اس کا جو خاندان ہے، اس کا جو قبیلہ ہے وہ تو قصاص لے لے گا، اس لیے سارے آؤ. جب سارے آئیں گے، سارے مل کر کے قتل کریں گے تو اس کے قبیلے، اس کے خاندان والے کن کن سے قصاص لیتے پھریں گے. تو سارا مکہ دشمن بن گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں صادق اور امین کہا جاتا تھا. پورے مکے والے اگر اپنی امانت کسی کے پاس رکھواتے تھے تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا در تھا. وہ لوگ جو لوگ جان کے دشمن بنے ہوئے تلوار لے کر کے گھر کے دروازے پر کھڑے، ان کا امانت بھی آپ کے پاس ہے، انہوں نے بھی امانت آپ کے پاس رکھوایا ہے. صرف مسلمانوں کا نہیں، دشمن کی امانت بھی آپ کے، کیوں؟ ان کو پتا تھا، ان کو پتا تھا کہ امانت ضائع نہیں ہو سکتی یہاں سے، یہ امین ہے. اب جب ہجرت کا ارادہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، رات میں نکلنا تھا، تو اب چونکہ لوگوں کی امانت آپ کے پاس تھی، اب ارادہ یہ ہوا کہ اگر ہر کسی کو اس کی امانت دینے کے لیے جائیں گے تو پتہ چل جائے گا لوگوں کو. چلے گا نہیں چلے گا؟ کہ امانت دینے سپرد کرنے جائیں گے تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ ارادہ کچھ تو ہے، نکلنے کا ارادہ ہے شاید، اور دشمن بھی تو وہی ہے نا. ارے جن کی امانت ہے دشمن بھی وہی سارے لوگ ہیں. تو آپ نے یہ کیا، حضرت علی کو بلایا، ان کے سپرد ساری امانتیں ان کے سپرد کر دی.
ساری امانت ان کے حوالے کیا، ان کو دے دیا، بتا دیا کس کا کیا ہے، کس کا کیا، سب کچھ بتایا۔ اس کے بعد کہا کہ آج آپ ہمارے بستر پر لیٹ جائیں۔ کیا کریں؟ آپ یہی لیٹ جائیں، میں نکل رہا ہوں۔ جس کا جو کچھ ہے، جس کی جو امانت ہے وہاں تک پہنچا دو، اس کے بعد پھر ہجرت کر کے آ جانا، پھر مدینے آ جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نکل گئے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ وقت کون سا ہے، لوگ خون کے پیاسے بنے ہوئے ہیں، تلواریں، ننگی تلوار لے کر آپ کے دروازے پر کھڑے تھے سارے کے سارے۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل رہے ہیں، اس وقت سارا قبیلہ، سارے قبیلے کے ہر قبیلے کے لوگ آپ کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو گئے تلوار لے کر، اور آپ اس بیچ سے نکل گئے۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ ہاتھ میں بالو لے لیں، مٹی ریت لیں، اور سورہ یاسین پڑھ کر کے دم کریں اور لوگوں پر چھڑکتے جائیں اور نکلتے جائیں۔ یہی ہوا، آپ نکل گئے۔ ایسی حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امانت آپ کے سپرد تھی، سب سے پہلے کسی بات کی فکر ہے تو اس بات کی فکر ہے کہ لوگوں کو اس کی امانت مل جائے، اس کے لیے اتنا سارا تغدو۔ یہ ہے امانت، اسلام میں عہد اور وعدے کی اہمیت۔ چنانچہ وہ جو غلام تھا اسود، اسے حکم دیا آپ نے کہ جاؤ، پہلے جس کی امانت ہے اسے دے کر آؤ۔ وہ غلام گیا، قلعے کے اندر داخل ہوا، بکری کو وہاں چھوڑا، پھر واپس آیا، کہا اب یا رسول اللہ حکم بتائیں، کیا حکم ہے، اب کیا کرنا ہے؟ آپ نے کہا کہ تم جس وقت ایمان لائے ہو، نہ تو یہ کوئی نماز کا وقت، نہ تم مالدار ہو کہ تمہیں حکم دے کہ زکوٰۃ ادا کرو، نہ ہی حج کے ایام ہیں، ابھی تو صرف اور صرف ایک ہی عبادت انجام دی جا رہی ہے، اور وہ ہے تلوار کے سائے میں جہاد فی سبیل اللہ۔ کون سی عبادت؟ جہاد فی سبیل اللہ ہے، جو تلوار کے سائے میں انجام دی جا رہی ہے، آ جاؤ اس عبادت میں شامل ہو جاؤ۔ اس نے پھر سوال کیا کہ یا رسول اللہ، میں اگر اس جنگ میں شامل ہوتا ہوں تو اس بات کا بھی امکان ہے کہ میں لڑتے لڑتے مر جاؤں، پھر کیا ہوگا بتائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں تم سے، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تم اس جنگ میں شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت الفردوس میں جگہ بھی عطا فرمائیں گے، اور تمہارے جسم کی جو بدبو ہے، اس بدبو کو اللہ تعالیٰ مشک و عنبر سے بدل بھی دیں گے، اور تمہارے جسم کی جو سیاہی ہے اللہ اس سیاہی کو سفیدی سے بدل دیں گے۔ چنانچہ جنگ ہوئی، جب جنگ ختم ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان کارزار کا جائزہ لینے کے لیے نکلے۔ جب ختم ہو چکی، میدان کا جائزہ لینے کے لیے نکلے۔ آپ جائزہ لے رہے تھے تو ایک جگہ دیکھا کہ چند صحابہ جمع ہیں، پوچھا کیا ہے؟ تو لوگ کہنے لگے یا رسول اللہ، جتنے لوگ بھی شہید ہوئے ہیں ان کو ہم لوگ تو پہچان رہے ہیں، کون ہے، کہاں کا ہے، کیا نام ہے، کس خاندان کا ہے، کس قبیلے کا ہے، ایک شخص ہے جسے ہم میں سے کوئی پہچانتا نہیں، اور یہ ہماری طرف ہے۔ آپ نے کہا اچھا دکھاؤ کون ہے۔ جب آپ نے دیکھا تو آپ نے کہا کہ تم نہیں پہچانتے، میں اسے پہچانتا ہوں کہ یہ کون ہے، اور میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ یہ اس وقت کہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں جگہ عطا فرما دی، اور اس کے جسم سے جو بدبو آ رہی تھی اللہ نے اس کے جسم کی بدبو کو بھی خوشبو سے بدل دیا ہے۔ یہ تو غلام ہے جو ابھی اسلام، جس نے ابھی کلمہ پڑھا تھا، سجدے کوئی کیے نہیں، زکوٰۃ کوئی نہیں، حج بھی کوئی نہیں، لیکن یہ سیدھا جنت میں جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، اسلام میں عہد اور وعدے کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور ہم اس کام میں سب سے پیچھے اس وقت مسلمانوں نے عہد و پیمان کی خاطر جب اس میں کوئی کمی ہو گئی تھوڑی سی، جب بعد میں پتا چلا کہ جو وعدہ تھا، جو عہد تھا، اس کی ذرا خلاف ورزی ہو گئی، تو پورا کا پورا شہر جس کو فتح کیا تھا تلوار، اور اپنے مجاہدین کو، اپنے جگر کے گوشوں کو کٹا کر کے اس کو پھر سے واپس حوالے کر دیا۔ ایسا بھی واقعہ ہوا اسلام میں، اور اللہ نے پھر اس سے بہتر عطا کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو عہد و پیمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
ہے۔